حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کنت مولا فعلی، میں جس کا آقا ہوں علی اس کے آقا ہیں رضی اللہ۔ اس حدیث کی ضرورت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پیش آ گئی تھی۔ کوفہ جب اپنی خلافت میں تشریف لے گئے ہیں تو کسی نے کچھ کہا تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو اپنی خلافت کے لیے پیش نہیں کیا۔ ایک چبوترے پہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں تم لوگوں کو، تم میں سے جو آدمی اس وقت تھا کھڑا ہو جائے۔ 18 اور ایک روایت میں آتا ہے 30 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ ان کا ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ پکڑا تھا اور آپ کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دیکھو اور گواہی دو، اس سے کوئی شبہ نہیں ہے، یہ حدیث اپنی جگہ پہ درست ہے، یہ واقعہ اپنی جگہ پہ ہوا ہے، لیکن مولا کے لفظ سے خلافت کیسے ثابت ہو گئی؟ یہاں آ کر پیش پڑا اہل سنہ اور اہل تشیع کے درمیان۔ وہ کہتے ہیں ہاتھ پکڑ لینا، بلند کرنا اور اعلان فرما دینا، یہی سب کچھ تھا۔ بھیا ہم سیدھی سادی بغیر کسی لغت کے بکھیڑوں میں الجھے ہوئے چند باتیں پوچھتے ہیں، اس کا جواب چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، بیماری کا آغاز ہوا ہے، اور وفات سے 3-4 دن پہلے، یہ ہماری بھی روایت ہے بخاری کی، آپ کے ہاں اہل تشیع کے ہاں بھی ہے، عیادت کے لیے الفاظ کا فرق بتا دیتے ہیں ہم۔ عیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، اور عباس رضی اللہ عنہ نے بھتیجے کو دیکھا، اور داماد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں اکٹھے باہر نکلے۔ اور یہ اہل سنہ کی روایت پہلے سنا رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انی لارا وجوہ بنی ہاشم، میں نے ان ہاشمیوں کے چہرے دیکھے ہیں، جب ان پہ وفات کا وقت آتا ہے نا تو ان کی رنگت بدل جاتی ہے، وہ رنگت کا جو تغیر ہے وہ چہرہ مبارک پہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ علی کچھ دن بعد تم دیکھو گے کہ لاٹھی کی حکومت آئے گی، طاقت کی حکومت آئے گی۔ تو دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے پہلے اپنی خلافت کا فیصلہ کرا لو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا، کیا ذہانت ہے اس جواب کی۔ انہوں نے کہا چچا میں چلا جاؤں اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلافت کی بات کروں، اور اگر وہ نہ کر دیں تو امت میں جو دینی تھی وہ بھی نہیں ملے گی، پھر کیا ہوگا؟ اہل تشیع کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس تھے، سیدنا علی تھے، اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ خلافت کا فیصلہ ہاشمیوں کے حق میں کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو چاہے گا وہ فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ حضرات روتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے آ گئے۔ یہ اہل تشیع کی کتابوں میں یہ روایت اسی طرح ہے، ہم حوالہ پیش کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ حضرت ابھی غدیر خم میں میری خلافت کا اعلان ہو گیا تھا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان سے پوچھنے کی؟ اب کیوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا کہ لیے اپنے لیے خلافت کا پوچھ لو؟ غدیر خم میں 1,00,000 آدمیوں کے تقریباً ان کے سامنے اگر وہ سب سمجھے ہوتے کہ خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اعلان ہو گیا ہے، یہ قضیہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ کیا چیز پیش آ گئی تھی؟ کیوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ خلافت میری ہے؟ حتیٰ کہ اہل تشیع کی دوسری روایت سناتا ہوں، یہ خمینی صاحب کی کتابوں میں بھی ایک جگہ آئی ہے، ایک جگہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے، وہ بہرحال بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، اور ان کی تفاسیر میں تو ہے ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان پھر نہیں فرمایا،
یہ رو کے اٹھ کے چلے آئے۔ دوسری بات، ان کے یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی بعض لوگوں نے اس روایت کو نقل کیا، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سورہ تحریم کی ابتدائی آیات ہے نا، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، آپ کیوں اس چیز کو حرام کر رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے جائز قرار دی ہے، اس میں ہمارے ہاں یہی کہتے ہیں کہ مغافیر ایک شہد تھا، اس کی بو تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہد رکھ دیا گیا، وقت لگ گیا، یہ روایت آپ 28ویں پارے کی دیکھ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے شدید وحشت ہوتی تھی، کیونکہ فرشتے آتے تھے آپ کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں شہد استعمال نہیں کروں۔ ہمارے نزدیک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے اس پہ وحی نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں آپ نے شہد کو حرام قرار دیا جبکہ اللہ نے اسے جائز قرار دیا۔ قد فرض اللہ لکم ان تحلۃ، اللہ نے ضروری قرار دیا ہے کہ آپ اپنی قسم توڑیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، شہد کو چکھا اور اپنی قسم کا کفارہ ایک غلام کی آزادی کی صورت میں ادا فرمایا۔ یہ ساری روایات ہماری ہیں۔ ان کے ہاں یہ آتا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئے۔ حفصہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ تھا، ان کا بستر تھا، ان کی باری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہنا تھا، رات وہاں گزارنی تھی، اور حفصہ رضی اللہ عنہا کسی کام سے کہیں گئی ہوئی ہوں گی کسی کے گھر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی ماریہ۔ اہل تشیع کے ہاں یہ ہے کہ ماریہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مل گئی اور آپ نے اس سے قربت اختیار کی، اور آپ ابھی فارغ ہوئے تھے کہ حفصہ رضی اللہ عنہ آ گئیں اور ان کا اللہ کے رسول یہ کیا چیز ہے، میری باری، میرا بستر، میرا حجرہ اور ماریہ آپ کے ساتھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو سمجھایا ایک طرف کر کے اور کہا کہ خوش ہو جاؤ مجھ سے، میں ماریہ کو اپنے لیے حرام کرتا ہوں، اللہ کی قسم آئندہ ماریہ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بقول ان کے اللہ نے اس چیز کو کہا کہ آپ نے اس کو حرام کیوں کر دیا جو آپ کے لیے جائز تھی۔ بات اگلی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی اہلیہ کی خوشی کے لیے کہا کہ حفصہ میرے بعد ابو بکر کو خلافت ملے گی، اور ابو بکر کے بعد تمہارے والد کو خلافت ملے گی۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ نیچرلی خوش ہوئی کہ میرے والد کو خلافت ملے گی۔ اب ناراض بیوی کو منانے کے لیے اسے خوشخبری دینا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم میں فیصلہ فرما گئے تھے تو آپ اس کو کیا کہیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تمہارے والد کو خلافت ملے گی، یہ کس بات کی خوش کرنا تھا اور مبارکباد دینی تھی؟ آپ خود سوچیں۔ یہ روایت بالکل تفسیر صافی میں، اہل تشیع کی تفسیروں میں کئی جگہ، خوینی صاحب نے بھی اس کا ایک جگہ ذکر کیا یا حوالہ دیا ہے، مدت ہوئی اب تو کہیں 80 میں پڑھا تھا، 37-38 سال ہو گئے، انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے یا اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ